احمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور اس پر آج جو ہمارا یہ کلپ ہے، جو ہماری یہ بات ہے، ہمارے ایک جرنلسٹ ہیں، ایک صحافی ہیں جنید سلیم صاحب، تو انہوں نے یہ مرزا صاحب کا جو معاملہ اٹھا ہوا ہے، آپ کو معلوم ہے، اس پر انہوں نے بات کی ہے، اور اس کے اندر کچھ باتیں وہ ہیں جس سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں، اور میں نے اکثر اس پر بات کی ہے کہ جب بھی آپ اختلاف کریں، کسی بھی شخص سے آپ اختلاف کرتے ہیں، چاہے وہ مذہبی طور پہ ہو یا سیاسی طور پہ ہو، اختلاف رائے ہے بالکل، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ دلائل سے بات کریں، آپ کی گفتگو، آپ کا انداز، آپ کا لہجہ، آپ کے الفاظ کا جو چناؤ ہے وہ بالکل ایسا ہونا چاہیے، اور صرف یہ ہے کہ حق کی دعوت دیں، یعنی آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ حق کو واضح کریں۔ لیکن یہ ہے کہ چند باتیں تو انہوں نے اچھی کی، اور میں بالکل ان کے ساتھ ہوں، ان باتوں سے اتفاق کرتا ہوں کہ غیر ذمہ دارانہ جو انداز ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، انداز گفتگو بالکل اچھی ہونی چاہیے، لیکن بہت ساری باتیں ایسی کی ہیں انہوں نے کہ جس پر ہمارا یہ بنتا ہے کچھ سوالات ہمارے۔ ایک سوال تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی کرکٹ کمنٹری نہیں ہو رہی۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی کرکٹ کمنٹری نہیں ہے، یہ کوئی پی ایس ایل کا میچ نہیں ہو رہا۔ تو یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جنید سلیم صاحب سے کہ آپ تشریف لے گئے تھے ان کے پاس، تو یہی بات کیا آپ نے ان کو کہی ہے کہ مرزا صاحب جب بات کرتے ہیں اور مختلف ہستیوں پہ، علماء کی بات تو چھوڑ دیں چلیں، مختلف ہستیوں پر، صحابہ پر، حضور کی آل پر، اولیاء اللہ پر، محدثین پر، اللہ کے محبوب کے حوالے سے، تو کیا اس وقت مرزا صاحب کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ ہوش کے ناخن لیں، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے؟ جب آپ محدثین پہ بات کرتے ہیں، اولیاء اللہ پہ بات کرتے ہیں، تو غیر ذمہ دارانہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ جنید سلیم صاحب نہیں جانتے کہ ان کا انداز کیسا ہے، ان کا ذمہ دارانہ انداز ہوتا ہے؟ یہ ہماری پہلی گزارش ہے۔ پھر آپ نے ایک بڑی کمال کی بات کی کہ حدیث شریف ہے کہ جس نے کسی کو کافر کہا، وہ اگر کافر نہیں ہوگا تو لوٹ کے کفر اس کی طرف آ جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے جنید سلیم صاحب کی، اس کا مطلب ہے پھر آپ جانتے نہیں ہیں، آپ نے مرزا صاحب کو سنے نہیں ہے۔ آپ تو ایک کافر کی بات کریں، کسی ایک کو کافر کہنا، مرزا صاحب نے تو امت کی اکثریت کو مشرک کہا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کو کافر کہتا ہے تو ان دونوں میں سے ایک کافر ہو جاتا ہے، جسے کافر کہا گیا ہے اگر وہ نہیں ہے تو کہنے والا خود کافر ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ اس پہ کیا کہیں گے پھر؟ یعنی ایک کو کافر کہیں تو آپ نے کہا وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے جو کہنے والا ہے، تو یہ کلپ آپ ذرا سماعت فرمائیں۔ ہمارے نزدیک قرآن و سنت کی روشنی میں بالکل واضح ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ جب وہ کافر ہے تو سودی نظام، اسلامی نظام، ایک کہانیاں چھوڑو، ایک خام خواہ وی لاگ بنانے واسطے کس کے اوپر قانونی طور پہ دین اپلائی کرنے کا نام ہے؟ مسلمانوں کے اوپر۔ تو جو نماز ہی نہ پڑھے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ جب پہلی شرط ہی پوری نہیں ہے تو آپ یہاں پہ بیٹھ کے دیکھ لیں، لوگ وی لاگس بنا رہے ہیں۔ اسلامی نظام مسلمانوں پہ ہوتا ہے میرے بھائی۔ خود بات کی نا سٹارٹ سے، تو سٹارٹ نبی علیہ السلام نے جو لیا کافروں سے لیا، اور آپ علیہ السلام نے پہلے مکی دور میں دعوت توحید دی، انہیں پکا مسلمان بنایا، ایسے ہی ہے نا؟ ہم تو اسٹیج پہ پہنچے ہی نہیں نا ابھی۔ یہاں کہاں مسلمان ہیں جنہیں میں ایک جماعت کے اندر شامل کروں؟ مسلمان تو ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ اسلام کی روح سے جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے، تو اسے پھر اقامت دین کی دعوت دی جائے گی یا نماز پڑھنے کی دعوت دی جائے گی؟ اگر کوئی یہ کہے نا کہ اللہ چاہے تو فرعون کو جنت میں اور موسیٰ کو دوزخ میں پھینک سکتا ہے، اور یہ چیز اللہ کی قدرت میں داخل ہے، وہ بھی کافر ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی نٹوریس چیز آپ نہیں داخل کریں گے۔ جی آپ نے کلپ سماعت فرمایا کہ اس میں مرزا صاحب تو امت کی اکثریت، میجورٹی کو مشرک کہہ رہے ہیں، ان کو تو مسلمان کو مل ہی نہیں رہا، مسلمان کو نظر ہی نہیں آ رہا، تو پھر آپ اس حوالے سے کیا بات کریں گے؟ یعنی اگر مرزا صاحب پہ فتویٰ لگ رہا ہے تو آپ بات کر رہے ہیں، تو جو مرزا نے امت کی اکثریت کو مشرک کہا اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ ہمارا دوسرا سوال ہے۔
پھر آپ نے کہا کہ مرزا صاحب جو ہے وہ یعنی بات کرتے ہوئے آپ نے ایک بات کی کہ نان جو ہے وہ کنٹروورشل جو لوگ ہیں وہ بہت کم ہیں. نان کنٹروورشل لوگ ہیں وہ شاید ختم ہوتے جا رہے ہیں. پولرائزیشن اتنی بڑھ گئی ہے، چاہے وہ مذاہب ہوں، مختلف مکتبہ فکر ہوں، دینی مکتبہ فکر ہوں، سیاسی جماعتیں ہوں. تو جنید سلیم صاحب مجھے تو ہنسی آپ کی بات پہ آ رہی ہے کہ آپ کی نظر میں مرزا صاحب نان کنٹروورشل ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ دا موسٹ کنٹروورشل پرسن ان دا ورلڈ تو وہ مرزا صاحب ہے. انہوں نے کسی بھی شخص کو نہیں چھوڑا، انہوں نے کسی محدث کو، یعنی محدث آپ نکالیں تو ان پہ فقہاء نکالیں، ان پہ صوفیاء نکالیں، ان پہ اصحاب حضور کے، حضور کی آل، انہوں نے تو کسی کو بھی نہیں چھوڑا. تو ابھی بھی وہ کنٹروورشل نہیں ہے. یہ بھی آپ نے ایک بڑی عجیب بات کی ہے. بہرحال تو آپ کو میں تو یہ دعوت دوں گا کہ آپ یہ چند کلپ سماعت فرمائیں کہ جس میں انہوں نے کس کس پر بات نہیں کی. حضور کے صحابہ کو منافق تک کہا. تو اگر آپ یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ غیر ذمہ دارانہ بات نہیں ہونی چاہیے تو آپ یہ ذرا کلپ سماعت فرمائیں کہ انہوں نے ذمہ دارانہ یہ گفتگو کی ہے. ذرا سماعت فرمائیں. جی صحیح مسلم میں 7035 نمبر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اصحاب میں 12 منافقین ہیں، وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر نہ جائے. جیسے امپاسبل ہے، جیسے قرآن میں بھی ہے سورۃ الاعراف میں کہ کافر جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نہ گزرے. یہ عرب کا محاورہ تھا. جی آپ نے سماعت فرمائے کہ یہ آپ ایک طرف تو آپ عوام کو اور دوسرے علماء کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ذمہ دارانہ گفتگو کریں. جو اوور آل ان کی بات ہے کہ وہ فرقہ واریت سے ایک پاک معاشرہ چاہتے ہیں، اور یہی اس قوم پر احسان عظیم ہے. اور ایسا بندہ ہو کہ جو فرقہ واریت سے پاک، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ مرزا صاحب تو فرقہ واریت سے پاک معاشرہ چاہتے ہیں. تو جنید سلیم صاحب یہ کنفرم ہو گیا کہ آپ نے پھر ان کو سنا ہی نہیں ہے، یا سنا ہے تو پھر آپ اندر کوئی بات پھر کچھ اور ہے. مرزا صاحب معاشرہ پاک چاہتے ہیں فرقہ واریت سے، کہ جتنی انہوں نے فرقہ واریت کی بات کی ہے، یعنی صرف لفظ فرقہ واریت کہنا کہ میں فرقہ واریت کی بات نہیں کرتا، اس کو تو ہم نہیں دیکھیں گے نا، ہم تو پریکٹیکل دیکھیں گے. پریکٹیکل یہ ہے کہ انہوں نے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا ہوا. انہوں نے تابعین تک بات کی ہوئی ہے، صحابہ پہ بات کی ہوئی ہے، حضور کی ذات پہ بات کی ہوئی ہے. تو پھر وہاں پہ آپ کو یہ بات کیوں نہیں یاد آتی؟ تو یہ بھی بات آپ نے بڑی عجیب بات کی آپ نے. ہم آپ کے ساتھ اس بات پر تو بالکل آپ کے ساتھ ہیں کہ یہ آگ بجھانی چاہیے، لیکن بات یہ کہ یہ ایک طرف کی کیوں بات کی جاتی ہے؟ یہ تو یک طرفہ بات ہے کہ آگ بجھائیں، لیکن یہ بھی تو ہے کہ ایسے لوگ ان مقدس شخصیات پہ بات کیوں کرتے ہیں؟ اس وقت یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ مقدس شخصیات جن سے ہمارا ایمان کا تعلق ہے، جن سے نسبت ہے ہماری، آپ اس وقت کیوں نہیں کہتے آپ ایسے لوگوں کو کہ آپ مقدس شخصیات پہ نہ بولیں؟ یعنی مرزا کے خلاف اب کوئی لوگ بولے، حالانکہ میں تو خود اس کا قائل ہوں کہ دلائل سے بات ہو، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب علماء بولتے ہیں یا پبلک بولتی ہے، بات کرتی ہے، تو آپ کو فوراً یاد آ جاتا ہے کہ جی ذمہ دارانہ بات نہیں ہو رہی، فرقہ واریت پھیلائی جا رہی ہے. اس وقت فرقہ واریت کیوں نہیں کہتے آپ پھیلائی جا رہی کہ جب مقدس شخصیات پہ بات ہوتی ہے، جب گستاخانہ لہجہ اپنایا جاتا ہے، جب بد زبانی، بد تہذیبی، اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، اس وقت آپ کو فرقہ واریت کیوں نہیں یاد آتی؟ یہ ایک عجیب سی بات ہے جس کا آپس میں کوئی کمبینیشن نہیں ہے کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں فرقہ واریت پہ بات نہ ہو، فرقہ واریت اور یہ معاملات نہیں ہونے چاہیے، دوسری طرف ایسے لوگ جب فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں، اس وقت آپ فرقہ واریت کی بات نہیں کرتے. تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ کا جو انٹرویو میں نے سنا اس میں چند باتیں ایسی ہیں کہ جن سے اتفاق ہے، لیکن بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو بالکل خلاف واقع ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے مرزا صاحب کو انٹرویو کیا، وہ جو بولے علماء کے خلاف، تمام مسالے کے خلاف، پوری امت کے خلاف، تو آپ نے انٹرویو لے لیا، تو کیا دوسرے دن یا اگلے ہفتے کسی آپ نے عالم دین کا بھی لیا؟ یک طرف آپ نے سن لیا، بات سن لیا آپ نے، اور آپ نے کہا بالکل سب ٹھیک ہے. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کسی عالم دین کے پاس بھی جاتے، پھر ان کا موقف بھی آپ سنتے، ان کی رائے بھی آپ لیتے، پھر دو رائے سامنے رکھ کے پھر آپ فیصلہ کرتے. تو یہ بھی ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں. ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ دعوت جائے، حق بات ہم واضح کرنا چاہتے ہیں، اور حق یہ ہے کہ اگر آپ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں تو یہ ساری خود فٹ ہو رہی ہیں مرزا کے اوپر، انجینئر مرزا کے اوپر.
ساری باتیں آپ کی فٹ ہو رہی ہیں۔ غیر ذمہ دارانہ گفتگو تو ساری دنیا جانتی ہے انہوں نے کی ہے، کنٹروورشل ساری دنیا جانتی ہے کون ہے، بد زبانی بد تہذیبی یہ کون ہے، یہ بھی ساری دنیا جانتی ہے۔ تو لہذا ہماری گزارش ہے کہ آپ پوری بات کریں اور اس پہ مکمل سوچئے گا ان ہماری چند گزارشات پر۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔